اللہ کا خوف کیا چیز ہے؟ آج میرے اور آپ کی ڈاؤن فال کی ریزن صرف ایک ہے، دیٹ وی ہیو لاسٹ دا خوف آف اللہ اسٹریٹ اوے. اگر آپ ون لائنر میں کنکلوژن نکالنا چاہتے ہیں نا اپنی لائف کا کہ آج مسلمان، یا میں پرسنل اپنی حیثیت میں بات کروں، میرے دل میں اطمینان کیوں نہیں ہے، میرے وائی مائی ہارٹ از آلویز بے اطمینان، کیوں میں اس وقت جو ہے نا پستی کا شکار ہوں، گراوٹ کا شکار ہوں، امت کیوں اس وقت شکار ہے؟ تو دیر از ون لائن آنسر ٹو دیٹ، بیکاز وی ہیو لاسٹ آل دا فیئر آف اللہ. بات ختم. آپ سے کوئی پوچھے تو ون لائنر آنسر ہے یہ. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی جو بڑی خوبصورت بات ہے، اور ہر بات ہی خوبصورت ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے خوف سے متعلق جو مجھے بہت اٹریکٹ کی یہ بات، اور بہت خوبصورت بات ہے کوٹ کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کے خوف میں. جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا نا، he will have حکمہ. اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی حکمت عطا فرما دیں گے کہ لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. بیکاز اٹ ٹریکلز ڈاؤن فرام ٹاپ ٹو باٹم. کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ حقوق اللہ جو پورے کرتا ہے وہی حقوق العباد پورے کر سکے گا. اگر حقوق العباد وہ ویسے پورے کر رہا ہے تو وہ پھر اللہ کی خاطر نہیں پورے کر رہا ہے. یہ یقین رکھیے. بہت لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن لوگوں کی مدد کرتے ہوں گے. ایسے لوگ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے. اب ان کی نیت اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن جنرلی میں نے آپ کو بتایا کہ جو عمل اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا نا وہ قبول نہیں ہوتا. تو جس انسان نے اللہ کے حقوق نہیں پہچانے، وہ اپنے ماں باپ کے حقوق بھی نہیں پہچان سکتا، وہ اپنے بہن بھائی کے حقوق بھی نہیں پہچان سکتا، وہ اپنی وائف کے حقوق بھی نہیں پہچان سکتا. تو اس لیے اللہ کا خوف سب سے زیادہ حکمت دیتا ہے. نمبر 1 چیز یہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، کتنے بڑے صحابی تھے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے صحابی تھے اور امام تھے محدثین کے. نمازوں میں اتنا روتے تھے اللہ کے خوف کی وجہ سے. مجھے اگر if I remember down my memory lane، مجھے آخری نماز شاید یاد نہ آئے کہ میں کبھی کس نماز میں رویا ہوں اللہ کے. مسئلے تو میرے پاس ہیں، یا تو میرے پاس کوئی مسئلہ نہ ہو، میرے پیچھے کوئی بیگیج نہ ہو لگا ہوا اللہ کا، تو پھر میں کہوں کہ یار ٹھیک ہے، میں تو مسئلے نہیں اس لیے میں رو نہیں سکا اللہ کے سامنے، یا میرے پاس گناہ نہیں ہے اس لیے میں نے کیا کرنا اللہ کے سامنے نعوذ باللہ رو. حضور کیوں رویا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے پاس کوئی ایسا خدا نہ خاصہ کوئی گناہ ہو گیا تھا ان سے؟ معصوم تھے. وہ کیوں ہر نماز میں رویا کرتے تھے؟ یہ مجھے اور آپ کو بات بھی نہیں سمجھ آتی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے کہ اینڈ آف ہز لائف ہی لاسٹ ہز آئیز. اور یہ خوف جو ہے یہ صرف اللہ کے وجہ کے ٹائپ کی وجہ سے ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں. حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ وہی ہیں صحابی ہیں جو موتا میں 3rd نمبر پہ سپاہ سالار اپوائنٹڈ تھے، شہید ہو گئے تھے اس میں. یہ ان لوگوں کے حالات ہیں یار جو کامیاب ہو کے دنیا سے چلے گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک رات کو نماز میں کھڑے ہوئے اور اتنا روئے کہ ہچکیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی. مطلب وہ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، بچہ جب بہت روتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کی آواز میں کنٹینیوسلی ہچکی آتی رہتی کافی دیر تک. اتنا روئے. تو ان ہچکیوں کی آواز سے نا ان کی وائف سو رہی تھی، وہ اٹھ گئی اور انہوں نے پوچھا،
انہوں نے ان سے پوچھا کچھ نہیں، انہوں نے بلکہ وہ بھی رونا شروع ہو گئی. ظاہری بات ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، انسان کسی بھی انسان کو دیکھے جو سینسیٹیو آدمی ہوتا ہے، جو سینسیٹیو ان اے سینس گڈ مطلب کہ اچھے طریقے سے جو سینسیٹیو ہوتا ہے، جس کو احساس ہوتا ہے، وہ اپنے کسی پیارے کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی رو پڑتا ہے. اسے ریزن نہیں پوچھتا کہ تم کیوں رو رہے ہو. وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی وائف بھی رونا شروع ہو گئی. حضرت عبداللہ نے جب اپنی نماز کمپلیٹ کی تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جس وجہ سے آپ رو رہے ہیں. مجھے پتا ہے آپ اس وقت نماز میں تھے، آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور میں بھی اسی وجہ سے رو رہا ہوں. عبداللہ بن رواحہ نے بڑی خوبصورت بات کی یہاں پہ کہ اپنی وائف سے کہ دیکھو جہنم کے اوپر سے گزر تو ہونا ہے، صراط پہ سے گزرنا ہے، گزر تو ہونا ہے اس کے اوپر سے. اینا نہیں کہ اگر آپ جنت میں بھی جا رہے ہیں، have to pass by جہنم، the hell fire, the raging hell fire، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوب بیان کیا قرآن میں. Ultimately you have to pass that bridge which is as thin as a hair and as sharp as a sword. اس کو میں نے اور آپ نے پاس کرنا ہے. عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ اس جہنم کو میں نے پاس تو کرنا ہے، تو کیا بتا بچت ہوگی یا نہیں. یہ اصحاب کا حال ہے، اصحاب محمد کا حال ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور آپ آج کس جگہ کھڑے ہیں؟ مجھے اور آپ کو خوف کیوں نہیں ہے اللہ کا؟ Why are we not afraid of it؟ کیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہوں اللہ سے؟ کیا میرے پاس کوئی ایسی سرٹیفکیشن ہے کہ میں اگر عبداللہ بن رواحہ اس بات پہ رو سکتے ہیں کہ جہنم کے اوپر سے صرف گزر ہوگا اور پتہ نہیں بچت ہوگی یا نہیں، اور بعد میں موتا میں شہید ہوتے ہیں سپہ سالار بن کے، شہید بھی ہیں صحابی بھی ہیں، ان کو تو ماشاءاللہ کیا کہنے. مجھے اور آپ کو کیا ہے آج مسئلہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر چیز اللہ کے خوف سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک سورج بھی اللہ کے خوف سے ہوتا ہے. جو انسان اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے، جو انسان اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مثالیں دے کے باتیں سمجھایا کرتے تھے. اس کے بھی گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں پتھر جھڑتے ہیں. اور یاد رکھیے گا 7 لوگ ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں. عرش کے سائے کے نیچے جس دن کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا، اس میں سے 7 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اکیلے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے. اللہ کو وہ بندہ اتنا محبوب ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات، صدیق اکبر سے آپ کو پتا ہے کنفرم جنت کا سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس، عشرہ مبشرہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ ہیں. کیا کہتے تھے؟ کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. I wish I was a hair of some woman's body. اب صدیق اکبر یہ مومن، مطلب کہ ان کو مومن
وہ تو مومن کی آخری جو لاسٹ وہ ہے جو آخری لیول تک وہ جا سکتے ہیں. مومن کا لفظ ان کے لیے بہت چھوٹا ہے. اگر صدیق اکبر یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں مومن کی باڈی کا بال ہوتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ کاش میری والدہ نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، پیدا ہی نہ کیا ہوتا. ان کو دنیا کی مشکلات کی ٹینشن نہیں تھی، وہ آخرت سے ڈرتے تھے. آج میں اور آپ اللہ کے حال سے بے خوف ہو کے کیوں بیٹھے ہیں اور امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہماری سرزمین پاک پہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ نہیں ہوگا. یہ کر لیں جو کرنا ہے. خوف خدا is the key to success. تقوی is the key to success. جہنم پہ سے گزر میرا اور آپ کا بھی ہونا ہے. اس بھڑکتی ہوئی آگ پہ سے گزر میرا اور آپ کا بھی ہونا ہے. لیکن کیا میرے اندر وہ ڈر موجود ہے جو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا؟ صحابی ہوتے ہوئے، ایک کامیاب انسان ہوتے ہوئے پتا تھا کہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں. میں نے اور آپ نے ایک دفعہ سوچا بھی ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کیونکہ I know myself best. آپ لوگ انشاءاللہ بہتر ہی ہوں گے اس میں، لیکن مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ ہم نے ایک دفعہ سوچا بھی ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزر ہونا ہے. اور جتنی آپ کی نیکیاں اور جتنی آپ کی اچھائیاں زیادہ ہوں گی اتنی تیزی سے آپ گزریں گے اس پل صراط کے اوپر سے. اور جتنی زیادہ بیگیج ہوگا برائیوں کا، جھوٹ کا، لادینیت کا، مطلب ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. میں ایک گناہ کو کاؤنٹ نہیں کر رہا، اتنا ہی وہ ڈیفیکلٹ برج ہوگا کراس کرنے میں. اور کئی لوگ اس کو کراس ہی نہیں کر سکیں گے اور وہیں سے نیچے گر جائیں گے. یار آپ امیجن کریں ایک منٹ کے لیے، آپ میں سے بہت لوگ نارتھ گئے ہوں گے. جب آپ کو کسی سسپینشن برج کے اوپر سے گزرنا ہوتا ہے نا تو انسان کا نا سانس خشک ہو جاتا ہے. سسپینشن برج، یو آر سٹنگ ان اے کار، یو آر ناٹ واکنگ آن اٹ، آپ پھر بھی ایک سیفٹی محسوس کر رہے ہیں. The suspension bridge is just like waving like this and this. اور نیچے تیز ایسا پانی چل رہا ہے کہ اگر خدا کی قسم اس میں کوئی انگلی بھی ڈال دے تو وہ ساتھ بہا کے لے جائے اس کو. آپ میں سے کسی کا اگر ایکسپیرینس ہوا ایسا اسپیشل برج کراس کرنے کا، اب آپ سوچیں اس کو ایک منٹ کے لیے کہ آپ ایک ایسا برج، اس وقت بندے کی نا جان یہاں ہٹ کی ہوتی ہے حلق میں، کہ پہلے گاڑی کے 2 ٹائر لا کے سسپینشن برج کو بیلنس کرو، پھر اس کے اوپر سے گزرو، اور پھر اللہ کا نام لے لے کے گزرو گے. پتہ نہیں یہ کب، کوئی پتہ نہیں اس کی جو وائرز ہیں وہ کب ساتھ چھوڑ جائیں. پل صراط کے اوپر آ جائیے، جب انسان اس کو کراس کرے گا نیچے اس کے دیکھ رہا ہے کہ جہنم میں لوگ کسی کا جبڑا پھاڑا جا رہا ہے، کسی کو سیسا پورا کان میں ڈالا جا رہا ہے، کسی کو اتنی زور سے وہ مارا جاتا ہے پتھر، وہ بڑی مشکل سے خون کے دریا میں تیرتا ہوا آتا ہے کنارے پہ، اور ایک فرشتہ کھڑا ہے کنارے کے اوپر جو اس کو پتھر مارتا ہے اور واپس پتہ نہیں گزوں پیچھے چلا جاتا ہے. پھر وہ تیرتا ہوا آتا ہے، پھر وہ پہاڑ، پھر وہ پتھر کھاتا ہے، اور یہ ساری زندگی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا. There is no end to that. اب آپ یہ ساری چیزیں مانیٹر کرتے ہوئے وہ پل صراط جب کراس کریں گے
جب انسان سسپینشن برج پہ جان ہلک بٹکی ہوتی ہے نا، ایسے حالات دیکھ کے آپ سوچیں کیا ہوگا. اپنی کنسنٹریشن ادھر ہی انسان ایک سیکنڈ کے لیے بھی لوز کی، دیٹس اینڈ، سیدھا معاذ اللہ جہنم میں گریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جو مفہوم ہے، انسان کی نیکیاں، اعمال نامہ اور جو اچھا اعمال نامہ جس کا ہوگا، اس کے ساتھ ایک نور چلے گا، جو نور اس کی حفاظت کرے گا اس رات پہ، اس کو گائیڈ کرتا جائے گا. میرے پاس وہ نور کدھر ہے آج؟ I've completely lost it. اچھا منافقین کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے پاس وہ نور ہوگا، لیکن جب وہ in the middle of پل صراط ہوں گے وہ نور غائب ہو جائے گا. اب تم جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتے تھے نا، دل میں کچھ اور رکھتے تھے، منہ پہ کچھ اور ہوتے تھے، اب تمہارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ غائب آدھے راستے میں. اب کرو کراس پل صراط اندھیرے میں. اور جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، غالباً 7 درجات ہیں جہنم، 7 if I'm not wrong، میں I'll double check it، لیکن 7 درجات. منافقین آخری میں، مشرکین سے بھی نیچے. اور آج ہم اپنے اعمال کے مطابق منافق ہیں. اعتقاداً ہم شاید نہ ہوں، لیکن اپنے اعمال کے مطابق ہیں. کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، عمل 0، 0. اللہ کا خوف 0، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احساس 0، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھنا 0، ان کے خوف کے احوال دیکھ کے اپنے زندگی میں خوف ڈالنا 0. اسکور کارڈ بنائیں اپنا. جس کے ڈر سے انبیاء کانپ جائیں گے قیامت کے دن، صحابہ تو ویسے ہی کانپتے رہے پوری عمر، آج مجھے اور آپ کے اس کے ڈر سے رونگٹے تک کھڑے نہیں ہوتے. خوف اور کپ کپی کا ایک لہر نہیں دوڑتی اندر. ڈونٹ فائنڈ وہ جو ہوتے نا شیورز نہیں آتے باڈی کے اندر نا، شیورز نہیں آتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب اذان ہوتی تھی جب اذان، حضرت علی لوگ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیس کا کلر چینج ہو جاتا تھا. حضرت علی کا بلاوا آ رہا ہے کس کا؟ دس از بلاوا آف دا بگیسٹ میٹنگ آئی ول ایور ہیو، اور یہ 5 دفعہ دن میں ہوتا ہے. کئی صحابہ کے بال جیسے وہ آپ کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جانا، بال اذان کی آواز سن کے یہ حالات ہوتے تھے صحابہ کے. اور پھر بھی موت کے وقت فکر کیا ہے؟ کوئی پوچھ رہا ہے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا، کوئی پوچھ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ جو ہے نا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرا اس کا کیا حال ہوگا. کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے. لیکن آج میں اور آپ کس چیز پہ چل رہے ہیں؟ اللہ ہمیں ہدایت دے اور اپنا تقوی نصیب فرمائے، کچھ تھوڑا بہت ہی ڈر نصیب فرما دے. پرسنٹیج آف صحابہ خوف ہمیں نصیب فرما دے، یہ ہمارے لیے شاید بات سے نجات بن جائے. اور اپنے آپ کو اگر اسیس کرنا ہے تو there is one thing to do that. دیکھیے گا کہ آپ اکیلے میں اللہ کے خوف سے کبھی کتنا روئے ہیں. اللہ اتنے مہربان ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس کی آنکھ سے مکھی کے برابر بھی اللہ کے خوف
سے آنسو بھی نکل گیا مکھی کے سر کے برابر, اس آنکھ پہ جہنم حرام کر دی جائے گی, اس آنکھ پہ جہنم حرام کر دی جائے گی. اور اللہ کو دو بوندیں بہت پسند ہیں, ایک وہ جو اکیلے میں اللہ کے آگے روتی ہو, اور دوسری شہید ہونے والا جس کو شہید ہوتا ہے, اس کو جب پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے زمین پہ, اللہ کو وہ بوند بہت پسند ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب کرے.